ایران نے یہ جنگ جیت لی ہے۔ ایران نے جنگ میں دشمن کو چاروں خانے چت کر دیا ہے۔ جنگ میں دشمن اب چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ سے بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں، پر دشمن کو اب بھاگنے کا راستہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ دشمن تلملا رہا ہے، دشمن بے چین ہے۔ دنیا امریکہ اور اسرائیل کی ناکامی دیکھ رہی ہے۔ سپر پاور کی ہوا نکل گئی ہے اور اسرائیل کا ہوا کھڑا ہو گیا ہے۔ دراصل میری یہ باتیں ہوائی نہیں ہیں، بلکہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اس میں 100% سچائی ہے۔ کچھ بھی نمک مرچ لگا کر میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ دراصل یہ پوری حقیقت ہے اس جنگ کی کہ ایک طرف سپر پاور اور ایک طرف ایران جیسا نہتھا کمزور ملک، اور اس نے ناکو چنے چبوا دیے ہیں۔ یہ دراصل اس جنگ کی حقیقت ہے اور حقیقت دنیا کے سامنے ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی پسپائی دیکھ پا رہے ہیں۔ عرب ممالک کو ڈرا کر رکھنے والا امریکہ آج خود ڈرا سہما ہوا ہے۔ آپ بس ڈونلڈ ٹرمپ کا چہرہ دیکھیے اور ڈر کو محسوس کیجیے۔ آپ نتنیاہو کی باتیں سنیے اور خوف کا اندازہ کیجیے۔ دراصل اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے، اور اسے ہی کہتے ہیں کہ 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ امریکہ اسرائیل کی سٹی پٹی گل ہو گئی ہے اس جنگ میں۔ دونوں ناکو چنے چبانے پر مجبور ہیں۔ دراصل اب ایران اس جنگ میں شیر نہیں بلکہ سوا شیر نظر آ رہا ہے، اور ایران نے ہر سطح پر امریکہ اور اسرائیل کی بکھیا ادھیڑ دی ہے۔ وقت نے ایک عجیب منظر کو دکھانا شروع کر دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں طاقت کے توازن بدلتے نظر آ رہے ہیں، اور ایران پہلے سے کہیں زیادہ پر اعتماد، طاقتور اور مضبوط اس جنگ میں دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل جو کبھی اپنی طاقت کے زوم میں خطے کو اپنی مرضی سے چلاتے تھے، اب ایک مشکل اور بہت پیچیدہ صورتحال میں گھرے دکھائی دیتے ہیں۔ بیانات میں سختی ضرور ہے، لیکن زمینی حقائق پہلے جیسے سادہ نہیں رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے رہنماؤں کے دعوے ہوں یا بنیامین نتنیاہو کی حکمت عملی، ان سب پر اب سوالات اٹھ رہے ہیں۔ دنیا اب ہر قدم کو زیادہ غور سے دیکھ رہی ہے، اور طاقت کا وہ تاثر جو کبھی قابل چیلنج لگتا تھا، جو کبھی اب ایک طرح سے یہ ممالک آزمائش میں آ گئے ہیں۔ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کوئی فریق مکمل طور پر جیت چکا ہے یا ہار چکا ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ خطہ اب نئے موڑ پر کھڑا ہے۔ ہم بات مشرق وسطیٰ کی کر رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ اب اس جنگ کو لے کر ایک طرح سے ایک نئے موڑ پر کھڑا ہے۔ کبھی مشرق وسطیٰ کے ان ممالک نے، کبھی عرب ممالک کے شیخوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ان کے عیش پرست زندگی میں اس طرح کے بھی حالات آئیں گے۔ انہوں نے اپنی حفاظت دراصل اللہ کو چھوڑ کر امریکہ کے حوالے کر دی تھی۔ ان کا پورا جو دار و مدار تھا وہ امریکہ کی سیکیورٹی پر تھا، اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیے کہ پورے مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہاں پر ایک طرح سے امریکہ کے ایئر بیس تھے۔ 50,000 امریکی فوج دراصل ان عرب شیخوں کی ایک طرح سے عرب کے لوگوں کی حفاظت کے لیے مامور تھے، اور امریکہ ان سے موٹی رقم لیتا تھا، ان سے اربوں خربوں روپیے ایک طرح سے وصول کرتا تھا۔ لیکن اب اسی امریکہ کی پول کھل گئی ہے۔ آج وہی امریکہ جو سعودی کے مسلمانوں کی حفاظت کا دم بھرتا تھا، جو پورے مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں ان کی سیکیورٹی کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، آج وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ پورا جو خطہ ہے اب ایک نئے موڑ پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے، جہاں ہر فیصلہ، ہر رد عمل اور ہر قدم کے دوررس اثرات ہیں۔ اور ایران نے ایسی مار ماری ہے اسرائیل اور امریکہ کو، جیسے امریکہ اور اسرائیل جسے ایک طرح سے یاد رکھیں گے۔ کچھ مبصرین کے مطابق حالیہ کشیدگی اور مقابلوں میں ایران نے نہ صرف اپنے دفاع کو مضبوط کیا ہے، بلکہ اپنے مخالفین کو بھی یہ پیغام دیا کہ اب وہ پہلے جیسا کمزور یا تنہا ملک نہیں رہا۔ اس بیانیے میں ایران کو ایک ایسی قوت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جو دباؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور خطے میں اپنی جگہ منوا بھی رہا ہے، وہ اپنے آپ کا لوہا منوا رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیے سکے کا جو دوسرا پہلو ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو طویل عرصے سے خطے میں اپنی برتری قائم کیے ہوئے تھے، عرب ممالک پر ان کی دادا گیری چلتی تھی، اور اب ایک
پیچیدہ اور بہت زیادہ پیچیدہ اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرتے نظر آ رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ۔ ان کے بیانات میں سختی اور زوم ضرور دکھتا ہے، لیکن زمینی حقائق اگر آپ دیکھیے، اٹھا کر اگر آپ دیکھیے تو یہ دراصل اس جنگ میں بری طرح سے پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہر قدم اب زیادہ حساب کتاب اور احتیاط کا متقاضی نظر آ رہا ہے۔ اب ایران نے روایتی جنگ کے بجائے ایک مختلف حکمت عملی اپنائی ہے۔ اس جنگ کو پہلے دن سے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ دراصل اس جنگ کی شروعات اسرائیل اور امریکہ نے کی تھی۔ مشترکہ طور پر اس جنگ کی شروعات امریکہ اور اسرائیل نے کی تھی، ان کی حکمت عملی تھی۔ دراصل یہاں پر ایک چیز یہ بھی سمجھنی ہوگی، یہ طاقت کی لڑائی نہیں ہے۔ اگر یہ لڑائی طاقت کی ہوتی، اسلحہ اور گولہ بارود کی ہوتی، لیٹسٹ ہتھیار کی ہوتی، میزائل اور ڈرون کی ہوتی، تو پھر امریکہ اور اسرائیل کب کی یہ جنگ جیت چکے ہوتے۔ لیکن یہ جنگ دراصل اتحاد کی ہے۔ یہ جنگ دراصل امریکہ کے ایران کے اتحاد کا امتحان تھا۔ ایران کی روحانیت جو تھی اس کا امتحان تھا اس جنگ میں، اور اس کے علاوہ پھر یہ پوری جنگ جس طرح سے اسرائیل اور امریکہ اس جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو جھوٹ اس جنگ کو لے کر گڑھا جا رہا ہے، جو پروپیگنڈا دراصل کیا جا رہا ہے، دراصل یہ تمام چیزیں اس جنگ کے پیچھے نہیں۔ یہ جنگ دراصل گریٹر اسرائیل کو لے کر تھی۔ بہت سے موقع پر ہم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دراصل لبنان کو اسرائیل ہتھیانا چاہ رہا ہے، لبنان پر لگاتار اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے فلسطین کو اسرائیل اپنانا چاہ رہا ہے، ہڑپنا چاہ رہا ہے، اور پورے غزہ کو ایک طرح سے وہ پہلے ہی ہڑپ چکا ہے، اور اسی طرح سے ویسٹ بینک کا جو مغربی کنارے کا حصہ ہے اسے ایک طرح سے ہڑپ چکا ہے، پورا یروشلم ایک طرح سے ہڑپ چکا ہے، جہاں پر قبلہ اول ایک طرح سے ابھی بھی ہے مسلمانوں کا، اسے پورے طور سے ہڑپ چکا ہے۔ تو دراصل یہ پورے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، اور اس گھنونی اور ناپاک منصوبے میں امریکہ بھی ایک طرح سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیے کہ اب اس لڑائی میں کون پسپا ہو رہا ہے، کون ہار رہا ہے، کسے شکست ایک طرح سے اٹھانی پڑ رہی ہے، یہ تمام چیز ایک طرح سے اب واضح ہو گئی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ ایک نئے دور میں اب داخل ہو رہا ہے، جہاں طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ حکمت عملی، اتحاد اور صبر سے طے ہو رہی ہے۔ ایران کا بڑھتا ہوا اعتماد ایک حقیقت ہے جسے دنیا دیکھ رہی ہے، اور دنیا اسے ایک طرح سے محسوس بھی کر رہی ہے کہ نہتھا ایران آج کس مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ دراصل ایران بھی یہ محسوس کر رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اگر یہ جنگ ایران ہار جاتا ہے تو پورے عالم اسلام کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا، اور جو ناپاک منصوبہ اسرائیل کا ہے، اسرائیل اپنے اس ناپاک منصوبے میں ایک طرح سے کامیاب ہو جائے گا، یعنی گریٹر اسرائیل، یعنی اسرائیل کا اور زیادہ جو دائرہ ہے وہ ایک طرح سے پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل جائے گا۔ اور پورے مشرق وسطیٰ میں آپ دیکھیے کہ عرب شیخ تو اس لائق نہیں تھے، لیکن ایران اتنا مضبوط ضرور تھا، ایران کے اندر وہ حوصلہ اور عزم ضرور تھا کہ وہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا، کیونکہ پورے مشرق وسطیٰ میں جو سب سے بڑی طاقت ہے، جو سب سے مضبوط طاقت ہے، وہ دراصل ایران کی ہے۔ اور اسی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل ایران کو جو ایک روڑا ہے گریٹر اسرائیل میں، اسے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسے ایران بہت اچھے سے سمجھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے ایران صرف طاقت کے ساتھ نہیں بلکہ پوری حکمت عملی کے ساتھ اس جنگ کو لڑ رہا ہے۔ اور ابھی تک آپ اگر اس جنگ کی تصویر اٹھا کر دیکھیے تو اس جنگ میں ایران پوری مضبوطی کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، بلکہ دشمن کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اسرائیل امریکہ اس جنگ میں پھنس چکے ہیں، اور انہیں نکلنے کا راستہ اب اس جنگ سے نظر نہیں آ رہا ہے۔